الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، اسلام نے نکاح کو انسانی زندگی کا ایک اہم ستون قرار دیا ہے جو نہ صرف دو افراد کے درمیان محبت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ ایک مضبوط خاندان اور مستحکم معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو حقوق و فرائض کے توازن پر قائم ہوتا ہے اور باہمی محبت اور احترام اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ تاہم انسانی تعلقات میں کبھی کبھار ایسے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس دیوالی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان صورتوں میں اسلام نے نکاح کو ختم کرنے کا ایک راستہ فراہم کیا ہے جسے طلاق کہتے ہیں۔ طلاق ایک حساس اور نازک معاملہ ہے جسے شریعت نے صرف آخری حل کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے طلاق کے بارے میں نہایت جامع اصول و ضوابط بنائے ہیں تاکہ اس عمل کو منصفانہ اور باوقار انداز میں انجام دیا جا سکے، لیکن جب طلاق کے احکام کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ عمل فرد، خاندان اور معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ آج ہم اسلام میں طلاق کی شرعی حیثیت اور اس کے اصول و ضوابط کا اور اس کے معاشرتی اثرات پر گفتگو کریں گے تاکہ اس حساس موضوع کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے اور اس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے رہنمائی حاصل ہو۔ محترم سامعین، اسلام کی آمد سے پہلے عورت نہایت مظلوم اور مقہور تھی۔ جاہلیت کے معاشرے میں اس کی زندگی غلاموں سے بدتر تھی۔ اسے جاہلیت جدیدہ کی طرح صرف شہوات رانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حد درجہ بے وقاتی سے کسی کے یہاں اگر لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور پورا گھر غم کے ماحول میں ڈوب جاتا، اور اپنے پیار مٹانے کے لیے اس کا سگا باپ بسا اوقات انتہائی شقاوت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اسی طرح کمزور لڑکیوں کی وراثت کا مال ہڑپنے کا رواج تھا اور معاشرے میں اسے بھی برا نہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بچیوں کی خوشدلی سے پرورش کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں آخرت کی بشارتوں سے نوازا ہے۔ اسلام نے خواتین کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا جیسا کہ آج کل نام نہاد مہذب لوگوں کا طریقہ ہے، بلکہ اس کے لیے ایک پختہ انتظامات کیے۔ آج اگر ان پر عمل کیا جائے تو کسی عورت کی عزت پر ادنیٰ سی آج بھی نہ آنے پائے۔ یہ نظام اتنا مؤثر ہے کہ کسی اسلام کے دشمن بھی اس پختہ نظام کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی غیروں کی طرف سے عورتوں کی حفاظت کے حوالے سے اسلام کے تعزیری نظام کے نفاذ کی باتیں اٹھتی رہتی ہے۔ اسلام نے بالغ عورت کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح کو منع قرار دیا ہے۔ اسلام نے نکاح میں مہر کو ضروری قرار دیا ہے جو سراسر عورت کا حق ہے۔ اسلام نے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو سب سے اچھا انسان قرار دیا ہے۔ اسلام نے متعدد بیویوں کے درمیان مکمل عدل انصاف کرنے کا حکم دیا اور ناانصافی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی، اور جو لوگ عدل پر قدرت نہ رکھے ان کے لیے صرف ایک بیوی رکھنے کی تلقین کی۔ اسلام نے بلا وجہ طلاق دینے کو نہایت ناپسندیدہ قرار دیا اور مجبوری کے درجے میں طلاق دینے کے لیے ایسا تدریجی نظام مقرر کیا جس کو اپنانے سے بگڑی ہوئی معاشرتی زندگی کو بآسانی سنوار سکتی ہے۔ اسلام نے ضرورت کے وقت عورت کو خلا لینے کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے زمانۂ جہالت میں رائج ہر ایسے روایت اور رواج کو منسوخ ختم کر دیا جس سے عورت معلقہ بن جاتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی بن جاتی ہے، اور الہ اور ظہار کے مروجہ تصورات میں ایک مناسب اصلاحات کی جن سے عورت پر ظلم کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ چند اشارات ہیں جن سے صنف نازک کے بارے میں اسلام کی عادلانہ سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں نکاح کوئی وقتی اور محدود معاہدے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پختہ عقد ہے کہ جس کا تعدد قائم رکھنا شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے رشتے ناطے میں کفاءت یعنی دونوں خاندانوں میں برابری کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تاکہ آپس میں نبھاؤ کے امکانات زیادہ سے زیادہ پایا جا سکے۔ گویا کہ اسلام کی نظر میں منکوحہ بیوی محض خادمہ یا بانی کی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ وہ شریک حیات، شریک زندگی قرار پاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان بیویوں کے ساتھ اچھی طرح معاشرت اختیار کرو۔ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کا اسی طرح حق ہے جس طرح بیویوں پر شوہر کا حق ہے، معروف طریقے پر۔
نیز احادیث میں جگہ جگہ بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید وصیت کی گئی ہے۔ ان آیات اور احادیث کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اسلامی قوانین عورتوں کے حقوق کی پامالی پر مشتمل ہے۔ اسلام کی نظر میں طلاق ایک ناگوار اور ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن کبھی کبھی متعدد اسباب کی وجہ سے طلاق معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے کہ زوجین میں بد اخلاقی کی وجہ سے آپس میں نبھاؤ نہ ہو پانا، یعنی زوجین آپس میں ایک دوسرے تعلق اور ان دونوں کے مزاج آپس میں نہ جمتے ہو، پھر زندگی ان کی جہنم بن رہی ہے۔ اور اسی طرح مالی تنگی کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی پیش آنا کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہو، یا زوجین میں سے کسی کا دوسرے شخص پر دل آ جانا وغیرہ، یعنی دونوں میں سے ایک دوسرے کو یہ ناپسند کرنے لگے ہو، تو اس وجہ سے بھی ان کے درمیان تلخی آ جاتی ہے اور ان دونوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اب اگر طلاق کی بالکل معاہدہ کر دی جاتی تو نکاح دونوں کے لیے سخت فتنہ اور پریشانی کا سبب بن جاتا اور ان کے لیے زندگی جہنم بن جاتی۔ اس لیے شریعت اسلامی نے ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے بوقت ضرورت طلاق کی گنجائش دی ہے، لیکن بلا ضرورت طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ اسے ناپسند قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حال باتوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دعائیں جہالت میں اسلام کے شروع میں یہ دستور تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو دسیوں طلاق دیتا تھا تو بھی عدت کے اندر اسے بہرحال رجوعت کا حق حاصل رہتا تھا، کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات عورت کی زندگی اجیرن بن جاتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب اپنی بیوی پر ناراض ہو گئے اور ان سے کہہ دیا کہ نہ تو میں تجھے رکھوں گا اور نہ ہی تجھے الگ ہونے دوں گا۔ بیوی نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ شوہر نے کہا کہ تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت پوری ہونے لگیں گی تو رجوع کروں گا اور بار بار ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی بات کا ذکر کیا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد دستور کے موافق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دینا ہے۔ اس آیت نے عورت کے استحصال کے ایک دروازے کو بند کر دیا اور تاکید کی کہ شوہر کو چاہیے کہ یا تو اچھی طرح بیوی کو رکھے یا پھر اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دے۔ ادھر میں لٹکا کر یعنی درمیان میں لٹکا کر رکھنا اور تنگ کر اس کی عمر کو برباد کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ البتہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجعت کا رجوع کرنے کا حق دیا گیا ہے تاکہ آدمی اگر چاہے تو اپنے نقصان کی تلافی کر سکے، اور 3 طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر رجعت کی دی جائے تو لوگ طلاق کو مذاق بنا لیں گے۔ تو نکاح یا آپس میں میاں بیوی کے بندھن کو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی بندھن کے اندر کچھ عوارضات اور اختلافات آ جاتے ہیں تو اس بنا پر بندھن کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو اس بندھن کو توڑنے کی جو ایمرجنسی کی حالت ہے وہ ہے طلاق، یعنی ایمرجنسی کے اندر یہ کام کیا جائے۔ اسلام کے اندر طلاق ایک جائز عمل تو ہے لیکن حلال عمل میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور نکاح کے بندھن کو ختم کرنے کے لیے یہ دائمی طور پر یا عارضی طور پر چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق، نمبر 2 خلا، نمبر 3 زہار، نمبر 4 لعان، اور نمبر 5 قاضی کے ذریعے فسخ نکاح۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل کے اس وقت میں طلاق، خلا، زہار، لعان اور ایلا وغیرہ کے متعلق پڑھیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کی ایمرجنسی کے اندر ہے، یہ طلاق دینے کے اندر جلدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کر آخری مرحلے کے اندر طلاق کے مدعے پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی طلاق دیتا ہے یا 2 میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے تو چند خرابیاں پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں یعنی گھریلو تعلقات میں اختلاف کا آنا ایک عام بات ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھار شوہر اور بیوی کے درمیان تناؤ یا ناراضگی ہو، تاہم اسلامی تعلیمات میں اس بات کی واضح رہنمائی دی گئی ہے کہ اختلافات کو کیسے حل کیا جائے۔ تو صبر، تحمل اور حکمت کے ساتھ دینی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اختلافات کو حل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز صبر ہے، اور اس کے بعد خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے اختلافات کو حل کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے بھی اختلافات کا حل آسان ہو جائے، اور پھر دین کی بنیاد پر اختلافوں کو حل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید نے شوہر کو کچھ مخصوص تدابیر اختیار کی ہے تاکہ بیوی کی نافرمانی کی صورت میں ان تدابیر کو اختیار کرے
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ جب وہ عورتیں تمہاری نافرمانی کرنے لگے تو انہیں نصیحت کرو، پھر انہیں بستر میں اکیلا چھوڑو، پھر اگر ضروری ہو تو انہیں ہلکی سی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کی اطاعت سے انکار کرے، سب سے پہلے اسے نرمی سے نصیحت کی جائے، اس کے باوجود کوئی اثر نہ ہو تو پھر اسے بستر میں الگ کر دیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی نافرمانی کرنے لگے تو ہلکی مار کے ذریعے اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس تمام عمل کے دوران یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ قدم صرف ایک آخری مرحلے کے طور پر اٹھایا جائے، ظلم یا زیادتی کی صورت میں نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اور اطاعت کرنے لگے تو شوہر کو بھی کوئی سخت قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کے بعد بھی اگر اختلافات کی شدت اختیار کر جائے اور دونوں طرف سے کوئی حل نہ نکل رہا ہو تو قرآن کریم میں اس بات کی رہنمائی دی گئی ہے کہ ثالثی پنچایت کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی اگر دونوں طرف سے کوئی بات چیت کا نتیجہ نہ نکلے تو خاندان کے افراد کو مصالحت کے لیے شامل کیا جائے تاکہ وہ دونوں کے درمیان صلح کروا سکے اور اختلافات ختم ہو جائے۔ پھر بھی اگر اختلاف حل نہ ہو تو قرآن مجید میں ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی وسعت کے بقدر ان کو غنی اور بے نیاز کر دے گا۔ لیکن یہ طلاق کا معاملہ سب سے آخر میں آنا چاہیے، کیونکہ طلاق سے چند اثرات ہوتے ہیں کہ خاندان کی بنیاد کو متاثر کرتی ہے، خصوصاً بچوں پر اس کا بہت منفی اثر، نگیٹو اثر پڑتا ہے۔ بچے اکثر اپنے والدین کے درمیان تعلقات کی خرابی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی نفسیات پر طلاق کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ طلاق کو نہایت احتیاط اور حکمت کے ساتھ اختیار کیا جائے تاکہ بچوں کی زندگی پر کم سے کم اثر پڑے، اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح معاشرتی استحکام کو متاثر کر سکتی ہے۔ طلاق سے فرد کا ذہنی اور جذباتی سکون متاثر ہوتا ہے، یہ معاشرتی تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں طلاق کے عمل کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے تاکہ افراد اپنی ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور طلاق کو آخری حل کے طور پر اختیار کرے۔ اور طلاق کی وجہ سے دو خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں اور دو خاندانوں کے درمیان ایک بڑی دشمنی اور عداوت پھیل جاتی ہے۔ تو یہ کہ اسلام میں طلاق کو ایک ناپسندیدہ مگر جائز عمل قرار دیا گیا ہے جسے صرف اس وقت اختیار کیا جانا چاہیے جب تمام دوسرے ذرائع ناکام ہو جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں طلاق کے احکام واضح طور پر بیان کیے گئے تاکہ اس عمل کو منصفانہ، باوقار اور حکمت کے ساتھ انجام دیا جا سکے۔ طلاق کا مقصد کسی فریق کے حقوق کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ دونوں افراد کو بہتر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے آپسی تناؤ کی وجہ سے ان کی زندگی جو جہنم بن رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان دونوں کو بہتر زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہو جائے۔ اس لیے طلاق کا فیصلہ نہایت احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد فریقین کو اپنی اجتماعی اور ذاتی زندگی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔